پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. وزیر اعظم ازبکستان کے دورے پر ہیں. اس دورے کو اگر آپ اینالائز کریں تو دو الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں, ایک امن اور دوسرا تجارت. پاکستان نے تجارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. سپیک کی اہمیت پر بات ہوئی ہے. پاکستان ازبکستان کے ساتھ افغانستان کے راستے سے ٹرین کا راستہ استوار کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ تجارت بڑھے, اور ظاہر ہے یہ تبھی ممکن ہوگا جب امن ہو, اور امن اور تجارت یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. دوسری طرف جو افغانستان کی صورتحال ہے جس میں طالبان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے پاکستان کے اوپر الزامات اور پاکستان کی سپورٹ کے حوالے سے الزامات کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان نے واضح طور پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس کی تردید کی اور کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو خود افغانیوں کو حل کرنا چاہیے, اور جو امن کے لیے بہترین ہو سکتا ہے وہ افغانستان کو خود کرنا چاہیے, اور پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے, امن کے ساتھ ہے اور تجارت کے ساتھ ہے. تو ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ پاکستان کا جو دورہ ہے یا وزیر اعظم کا جو دورہ ہے ازبکستان کا, اس کی اہمیت کیا ہے, کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں, اور افغان حکومت کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. طالبان کے حوالے سے اشرف غنی جو کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے اگر مذاکرات میں کامیاب نہ ہو پائے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے, اور ظاہر ہے مذاکرات کا آغاز بھی دوحہ میں ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ. اوریہ صاحب خوش آمدید. ڈاکٹر ہما بکائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. تمام مہمان کو خوش آمدید. ڈاکٹر ہما صاحبہ, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہی ہیں عمران خان صاحب کے, جس میں امن اور تجارت پر بات ہوئی ہے؟ دیکھیے, دورہ بہت ٹائملی ہے, اور اس میں ہم نے پچ تو اکنامک ڈپلومیسی کو کیا ہے, لیکن اکنامک ڈپلومیسی کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوئیں وہ اہم صحیح, لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں اور سب کچھ اوور شیڈو کر دیا اس میٹنگ نے جو اشرف غنی صاحب کے ساتھ ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی اکنامک ڈپلومیسی پچ کر لیں وہ ٹیک آف نہیں کرے گی جب تک گراؤنڈ پہ بالخصوص افغانستان میں امن نہیں ہوگا. یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس آج تو وجود میں نہیں آئی ہیں نا, جس وقت یہ لینڈ لاکڈ اسٹیٹس وجود میں آئی تھیں سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد, تو سب کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے کوریڈور کی حیثیت سے سامنے آئے گا اور بہت زیادہ کنورجنس اور کنیکٹیوٹی کا پوٹینشیل ہے, لیکن ہم وہ نہیں اس کو ٹیپ کر سکے کیونکہ جو اسٹریٹجک سچویشن ہے یا جو کانفلکٹ کے پیراڈائمز ہیں یا جو خطے کی سمجھیے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس نے اس کی اجازت نہیں دی. ایک دفعہ پھر کوشش تو یہی ہے کہ کنیکٹیوٹی ہو. آپ نے کہا دو الفاظ ہیں, امن اور کنیکٹیوٹی. میرے خیال ہے جو دو الفاظ ہیں وہ ہے کنیکٹیوٹی اور بیلنس. پاکستان کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اپنی ریلیشن شپ کو بیلنس کرنا افغانستان کی حکومت اور طالبان کے بیچ میں, اور چائنا اور امریکہ کے بیچ میں. بالکل صحیح ہے, بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے توجہ دلائی ہے. لیکن اس پر میں اوریہ صاحب, جیو اسٹریٹجک سے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جیو اکنامک کی طرف کا سفر ہے اب, اور یہی ہماری خواہش ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف کا سفر کریں. یہ اور ظاہر ہے جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے یہ لینڈ لاک سٹیٹس وجود میں آئی ہیں تب سے پاکستان کی بھی خواہش ہے, اور اسی نظر سے دیکھا بھی جا رہا تھا کہ پاکستان ایک کوریڈور کی حیثیت اختیار کر جائے گا. آپ کس چیز کو زیادہ امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 92 میں کوئٹہ میں جب ان کا ساروں کا وزارت خارجہ کا اجلاس ہوا تھا, جب یہ نئی نئی بنی تھی, تو انہوں نے کہا تھا 5 سال کے اندر ہم پورے کا پورا راستہ جو ہے وہ آپس میں ملا دیں گے. میں خود ڈپٹی سیکرٹری جنرل ECO رہا ہوں انہی 10 ملکوں کے ساتھ جو آرگنائزیشن بنی تھی. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم ان 5 ملکوں کو 6 ملکوں کو دیکھتے ہیں, آذربائیجان, ترکمانستان, کرغزستان, قزاقستان, یہ وہ, ہم بیچ میں سے افغانستان کو غائب کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بیچ میں سے افغانستان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر سے ہم نے اوور ہیڈ برج لگانا ہے اور ہم نے تجارت کر لینی ہے. میں پیٹرولیم منسٹری میں ایک دفعہ گیا, وہاں بہت بڑی بریفنگ ہو رہی تھی کہ گیس پائپ لائن آئے گی, وہاں سے تیل لائے گا, تاپی کے فیلڈ سے آئیں گے, یہاں پہنچیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے ملین روپیز جو تھے وہ اس کی فیزیبلٹی بنانے پہ دے دیے تھے.
افغانستان میں تو رابرٹ نافیل جس وقت مولا عمر سے مذاکرات کرنے آئی تھی یونیکال کے اوپر، تو جس وقت اس نے 28 نکات رکھے تھے، یہ عورتوں کو یہ دو، فلانے کو یہ دو، اور میں تو وہاں اس علاقے میں موجود تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں مانتے، اور جس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہ برازیل سے کر رہے ہیں تو اگلے دن انہوں نے ساری نہ عورتوں کے حقوق بھی بھول گئے، سب بھول گئے تک یہ کر لوں۔ افغانستان کی گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہے اس وقت، اور پاکستان جو ہے ارد گرد کی صورتحال کی طرف چل رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت حامد کرزئی سے مل رہے ہیں، کیا کوئی دوسرا ملا ہے حامد کرزئی سے سوائے ان کے جو افغانستان کے وہ لوگ تھے جو انڈین لابی کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ لوگ چکے؟ آپ آج تک ہم پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ جس کرزئی کو نہیں مانتا، امریکہ جس اشرف غنی کو نہیں مانتا، امریکہ جس لوگوں کو نہیں مانتا، کان سے پکڑ کے میٹنگ سے باہر نکال دیتا ہے کہ بھئی تم مذاکرات نہیں کرو گے، ہم ان کو اہمیت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ افغان نیشنل آرمی، آپ مجھے یہ بتائیں، آج کل نریندر مودی پاکستان پہ حملہ کر دے اور یہاں پر آ کے دنیا مان لے، اور جہاں پر 5 لاکھ بندوں کو $5000 پر مہینے پر تنخواہ رکھ کے مرسنریز بنا دے، آپ اسے پاکستان نیشنل آرمی کہیں گے؟ کیا امریکہ نے یہی نہیں کیا افغانستان کے اندر؟ یہی تو کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنیشنل سینکشن کا صحیح ہے۔ چلیں ڈاکٹر ہما ابھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، مجھے بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اوریہ جان صاحب کی بات، بجا بھی فرما رہے ہیں کسی حد تک، لیکن دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اول تو جو سمٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا وہ ابھی کال آف ہی ہو گیا ہے، اور وہ کال آف اس وجہ سے ہوا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ جی بلیم گیم افغانستان سے ہو رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے، اور یہی لوگ اس میں شامل ہیں جن کا نام ابھی اوریہ جان صاحب لے رہے تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے یہ سمٹ کال کیا تھا نا، تو وہ اس لیے کال کیا تھا کہ وہ آلریڈی بہت کلوز کولیبریشن اور کنسلٹیشن میں تھے طالبان کے ساتھ، اور ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر مزید بات کر لیتے ہیں، مگر اگر آپ مجھے ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، اس پر مزید بات کر لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور افغانستان کی جو صورتحال ہے۔ ڈاکٹر ہما صاحبہ ایک تو آپ بات کر رہی تھی، مکمل کر لیجئے گا اور میرا سوال ساتھ میں شامل کر لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ افغان سیاسی جو وفد ہے وہ طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے دوحہ جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس نقطے پر ہو رہے ہیں، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اور فارمولا کیا ہوگا، کیا فارمولا طے ہو پائے گا، اور آپ کو ان مذاکرات کی کامیابی کا امکان کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ایک تو میں ایک گزارش اور کرنا چاہ رہی تھی جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اب آپ کو جو پیریفرل پاورز ہیں وہ زیادہ اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ فار ایگزامپل جو بلاک بنا ہے جس میں ازبکستان، پاکستان، ایران اور ترکی شامل ہے، یہ ایک بہت مثبت ہے پیریفرل پاورز کا کلیکٹیولی آن بورڈ ہونے کا افغانستان میں حصول امن کے لیے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو یوزلی علاقے نردرن الائنس کے علاقے کہا جاتے تھا، وہ علاقے بھی طالبان کے لیے فال کیا ہے انہوں نے بغیر کسی میجر ریزسٹنس کے۔ انفیکٹ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ہزارہ ان کو شاید یہ میسج دیا گیا ایران کی طرف سے کہ اگر آپ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے تو ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ گراؤنڈ پہ ایک زبردست پیراڈائم شفٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو طالبان کا بھی جو رویہ اور طور طریقہ ہے اس میں تھوڑا سا بدلاؤ نظر آتا ہے، وہ پولیٹیکلی زیادہ سیفی ہیں، ان کی صفوں میں اب بہت تعلیم یافتہ لوگ شامل ہیں، اور ایک بات جو واضح طور پہ ہوئی پرائیویٹ کنسلٹیشنز میں، پہلے وہ کہتے تھے اسلامک مطلب ایمریٹس بنے گی، اب وہ کہتے ہیں کہ اسلامی طریقہ زندگی اپنایا جائے گا، تو وہاں ایک ایلیمنٹ آف فلیکسیبلٹی آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم افغان زمین کو کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور افغان زمین سے کہیں اور انٹروژنز نہیں ہونے لگے دیں گے، یہ بھی خوشائند بات ہے۔ وہ ISS وغیرہ جیسی آرگنائزیشنز کو ڈس اون کر رہے ہیں۔ سب سے جو اہم اس وقت ضرورت ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے،
وہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی تصفیہ ہو جائے اور کوئی گورننس میکینزم آف کنٹرول آ جائے. دیکھیے 90 کی دہائی میں بھی افغانستان کا جو کنٹرول تھا وہ طالبان کے پاس تھا. 2 اسٹیٹس نے اس کو ریکگنائز بھی کر لیا تھا, لیکن انٹرنیشنل لیجیٹمیسی نہیں تھی, کانسٹیٹیوشنل بیک اپ نہیں تھا. آج جو طالبان ہیں میرا خیال ہے وہ حصول طاقت چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل بیک اپ کے ساتھ, اور اسی لیے وہ کوئی ورکنگ فارمولا کی طرف شاید بڑھیں گے. وہ 100% شیئر چاہتے ہیں یا وہ دیگر فیکشن جی کیا وہ کیا یہ کسی پرسنٹیج نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ 100% نہیں, 100% نہیں ہوگا, کیونکہ وہ 85 کہتے ہیں, لیکن جو فگرز آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 40% ان کے پاس ہے, 20% کنٹیسٹڈ ہے. اور دیکھیے جو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کا ادراک کرنا چاہیے, ان کے پاس کوئی 1 لاکھ فٹ سولجر ہے, اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 مہینے کے لیے امن کر دیں گے اگر آپ ہمارے پرزنرز کو ریلیز کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ طالبان نیگوسیشن موڈ میں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 مہینے کا سیز فائر کریں گے, ہمارے پرزنرز ریلیز کر دیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو افغانستان کی زمین سے اس طرح سے نہیں جڑے ہوئے جس طرح طالبان جڑے ہوئے, کیا وہ امن کے حصول کے لیے اس فلیکسیبلٹی کا اظہار کریں گے جو طالبان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ابھی جنرل اعجاز امان صاحب ڈاکٹر ہما بقائی بات کر رہی تھیں, اور انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے جو چیلنجنگ چیز ہے وہ ہے بیلنس, اور یہ توازن جو ہے وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اور امریکہ اور چائنا کے درمیان قائم کرنا ہے. کیا پاکستان یہ بیلنس قائم کر پائے گا, اور اس کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, پاکستان سے یہ توقع کرنا یا پاکستان پر یہ بوجھ ڈالنا کہ یہ بیلنس پاکستان نے قائم کرنا ہے, میرے خیال میں اٹ از اسٹریچنگ دی آرگیومنٹ ٹو فار. پاکستان نیوٹرل رہ سکتا ہے, امن کی کوششوں میں جہاں تک ممکن ہو تعاون کر سکتا ہے. جس طرح انہوں نے طالبان کو ڈائیلاگ ٹیبل پر بٹھانے میں اپنا تمام تر اثر و رسوخ استعمال کیا. اب اسلام آباد میں آل فیکشنز کی ایک کانفرنس ہولڈ کرنے کی کوشش کی, جسے اشرف غنی کی درخواست پر پوسٹ پون کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں شرکت کے لیے وقت مانگا ہے. تو ایسی بات بالکل پاکستان کا کنٹرول کسی فیکشن پہ نہیں ہے, نہ انٹرنل حالات پہ ہے, نہ طالبان کے اوپر ہی پاکستان کا کنٹرول ہے. تو جب آپ کچھ کنٹرول نہیں رکھتے, مالی ہو یا ملٹریلی ہو, جب جو قوتیں آپ کے قابو میں ہی نہیں ہیں, ان سے یہ توقع رکھنا کہ بیلنس کا ذمہ داری ان کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں. تعلقات میں توازن, دیکھیں تعلقات میں توازن آپ ایک نظر اور دیکھیں نا کہ امریکہ کیا کر کے گیا ہے. امریکہ نے جس حکومت کو قائم کیا, جن کو سپورٹ کیا, جن کی ایئر فورس اور آرمی کو ٹرین کیا, جب وہ نکلنے لگے تھے, ایک طرف انہوں نے ڈائیلاگ ٹیبل پر موجودہ حکومت کو نہیں بٹھایا, ان کو امن کے قیام کے لیے اپنے وقت اور وسائل استعمال نہیں کیے, اپنی قوت استعمال نہیں کی, اور پھر جب نکلنے بھی لگے تو راتوں رات ان کے کمانڈر کو انفارم کیے بغیر باگرام بیس خالی کر کے وہ نکل گئے. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے تھے. اب بیلنس کی تمام تر ذمہ داری اگر ہم ڈالیں طالبان کے اوپر کہ انہوں نے بیلنس کرنا ہے, تو وہ بھی ایک ناانصافی ہوگی, کیونکہ حکومت اشرف غنی کی ہے, اس کی لیجیٹمیسی جیسی بھی ہو, لیکن اس کے پاس قوت ہے, آرمی ہے, ایئر فورس ہے, ٹینکس ہیں, سب کچھ ہے, اور امریکہ کی سپورٹ ہے. تو اس پر بھی اتنی ذمہ داری اشرف غنی پر عائد ہوتی ہے. تمام تر توقعات اور سارا بوجھ طالبان کے اوپر ڈالنا, جنہوں نے 19 برس ریزسٹ کیا ہے ایکیوپیشن فورسز کو, ان پر ڈالنا بھی یہ ناانصافی ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہے تمام فیکشنز کی جو افغانستان کے اندر ہیں. امن کے قیام کی ضمانت بھی وہی دے سکتے ہیں, اس کے لیے تمام تر کوششیں بھی انہوں نے ہی کرنی ہیں. ہاں, ریجنل ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی بہت اچھی بات اور پتے کی بات ہے کہ جو ویکیوم امریکہ کریٹ کر کے نکلا ہے, اس کو ریجنل قوتیں ایران, رشیا, پاکستان, سینٹرل ایشین اسٹیٹس اگر مل کر اپنا کوئی معاہدہ کر لیتی ہیں اور تمام فیکشنز کو آن بورڈ لے کر کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کی صورت پیدا کرتی ہیں, تو یہ ممکن ہو سکے گا کہ اس لینڈ لاکڈ کنٹری کو ایک ریلیف پرووائڈ کی جائے تمام نیبرنگ کنٹریز سے, اور ان کو امن کی طرف مائل کیا جائے.
بالکل صحیح ہے. اچھا اوریہ صاحب، یہ جو ابھی عمران خان صاحب نے آج کہا، انہوں نے کہا کہ طالبان سے اس وقت مذاکرات ہونے چاہیے تھے جب ہزاروں جو سولجرز ہیں وہ نیٹو فورسز کے اور امریکہ کے وہ وہاں پر موجود تھے، اس وقت مذاکرات ہونے چاہیے تھے، اس وقت انگیج کرنا چاہیے تھا طالبان کو. آج جب طالبان کو لگ رہا ہے کہ وہ ان کی فتح ہو رہی ہے تو وہ ہم سے کیوں بات کریں گے؟ آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اس بات کو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ دیکھیں، یہ 20 سال کی جنگ کا ملبہ جو ہے کس کس کے کھاتے میں ہے. یہ تاجکستان، یہ ازبکستان، یہ ترکمانستان اور خود پاکستان کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ طالبان کے خلاف کھڑا تھا. ان کو نہیں پتا کیا ایران طالبان کے ساتھ کھڑا تھا؟ کیا انڈیا طالبان کے ساتھ کھڑا تھا؟ یہ اپنا اس بیگیج کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان گراؤنڈ پہ کیا ہیں اور کیا ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ پاکستان کی فوج میں جنرل صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا چمن کے بارڈر کے اوپر قبضہ ہو جائے اور اس کے بعد وہاں پر آپ اس کو کنٹرول بھی کرنا شروع ہو جائیں اور ساتھ پورا علاقہ بھی آپ کا، آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ آپ کے پاس ایئر فورس بھی آئے، جیسے کہہ رہے تھے حامد کرزئی کے پاس فوج بھی آ جائے، آپ تو پوری دنیا میں ختم ہو گئے نا. لیکن اور یہ صاحب پاکستان کی تو ایک ایسی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے نا کہ جس میں آپ میری پوری سن لیں. جی آپ میری پوری بات سنیں. انفارچونیٹ کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی. 85 انٹری پوائنٹس ہیں، سب پہ طالبان کا کنٹرول ہے. نہیں پتا لوگوں کو. اب کسٹم میرے پاس وہ پاسپورٹ ہیں جس کے اوپر ایران کے اوپر اس وقت مورے جاری کر رہے ہیں ہلمند کے علاقے کے اندر. پورے کا پورا علاقہ جو ہے انہوں نے گھیر لیا ہوا ہے، شہر رہ گئے ہیں. 1.8 ارب ڈالر کی منتھلی کسٹم ڈیوٹی ہے جو وہ اکٹھا کریں گے. ٹھیک، آپ مجھے بتائیے، آپ شہر کے ارد گرد ہیں، شہر کو سبزی کہاں سے آئے گی؟ لغمان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کندھار میں تختہ پل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک، ایک ایک آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کہاں پر ہیں. ایک تو آپ کا رپورٹ، اور دوسری بات یہ ہے سبزی کہاں سے، پھر آپ کے ریسورس، کیا امریکہ ان کو ڈالر وہاں سے بھیجے گا؟ اچھا، کابل سے اس نے اٹھنا ہے اور آ کے اگر اس نے آنا ہے غزنی میں تو اس کے بعد تو راستہ کو نہیں، ایئر پاور سے چلے گا. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی، اور یہ ریالٹی جو ہے یہ امریکہ کو پتا تھی. جو کام امریکہ نہیں کر سکا، ہم کون مامے ہوتے ہیں جو ان کا کام کرنا شروع کریں؟ امریکہ ان کو نہیں بٹھا سکتا تھا. طالبان کا پہلے دن سے مطالبہ تھا، پہلے دن سے، کہ بھائی تم نکل جاؤ، ان کے ساتھ ہم خود دیکھ لیں گے. اب وہ اس وقت انہوں نے صرف 2 ہفتے لیے ہیں پوزیشن اسٹرینتھ میں آنے کے. اب عبداللہ بھی دوستم کہاں بیٹھا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ ازبکستان میں تھا، وہاں سے ترکی چلا گیا. اچھا، اگر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کابل کے اس ریڈ زون کے اندر محصور ہیں. جو لوگ افغانستان جاتے رہے ان کو پتہ ہے سچویشن کیا ہے. اور اتنے بڑے ملبے کو آپ اپنے کھاتے میں نہ لیں. طالبان کی آپ کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبت کا ایک رشتہ ہے ملا عمر کی وصیت کے ساتھ. اس نے کہا تھا اور وہ وصیت پڑی کہ پاکستان سے تم لوگوں نے بگاڑ کے نہیں رکھنی، ورنہ گراؤنڈ ریالٹی ہم نے 57,000 سارٹیز پاکستان کی سرزمین سے ہوئی تھی جب 3 اڈے دیے گئے تھے، لیکن وہ بھول گئے ہوئے ہیں. وہ ہمارے ساتھ دوستی کا تعلق ہے، سب کچھ ہے، بہت اچھا ہے. انڈیا کے خلاف سب سے آپ خود سوچیں کہ جس طرح وہ نفرت انڈیا سے کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا دوست بن سکتا ہے. اس کی تعریف نہیں دیکھی آپ نے؟ کیا اشرف غنی ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ حامد کرزئی کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، اس کا بھائی وہاں پر ہوتا تھا، ڈاکٹر ہوتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر پاکستان دشمنی گھسی ہوئی ہے. عبداللہ کو نہیں جانتے لوگ، احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو نہیں جانتے لوگ. مسئلہ سمجھ ہے کہ آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے. پاکستان میں ایک خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ افغانستان میں امن کیوں ختم نہیں ہوتا. جب تک روس رہا ہے پاکستان میں دھماکے ہوتے رہے ہیں. 1989 فروری میں گیا روس، 89 سے لے کے 2001 تک پاکستان گیا ہے. کوئٹہ کے بازار بھی پرامن تھے، قصہ خانے میں ہم بیٹھا کرتے تھے. پورا پاکستان ایک دھماکہ نہیں ہوا، ایک خود کچھ حملہ نہیں ہوا. پاکستان میں امن تھا. جس دن امریکہ 2001 میں آیا ہے پاکستان میں بدامنی شروع ہو گئی ہے. 5 سال طالبان کے نکالنے 1996 سے لے کے 2001 تک. آپ مجھے بتائیں، میں تفتان سے 400 کلومیٹر پیدل بغیر کسی گن مین کے چلا کرتا تھا. آپ نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ وہ برجیاں لگائی تھی، سروے پاکستان گیا تھا وہ لے کے آیا تھا. یہ سچویشن تھی. آپ کو دوست دشمن پہچان کے کھل کے آنا چاہیے. ایران کھل کے آیا وقت اسلامی کے ساتھ. پاکستان کو پتہ چلا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی نیوٹرل پوزیشن جو ہے وہ نہ رکھے، جس کو ابھی جنرل صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ نیوٹرل پوزیشن کرے پاکستان. آپ کہتے ہیں نہیں، آپ واضح لائیں، سائڈ لیں.
آپ اینٹی انڈیا کھل کے آئیں کہ ہمارے ساتھ، دیکھیں میری بات سنیں، ایران کھل کے کیوں آیا ہے؟ آج دیکھیں، آج ایک کو میں نے پاسپورٹ دیکھ رہا تھا، جس بندے کا پاسپورٹ انہوں نے جاری کیا اس کے اوپر جو بندہ تھا اس کا نام ابوبکر صدیق کا مور تھی، جو وہاں گیا تھا، اور ایرانیوں نے خود جاری کیا ہے وہ اس کو۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ جس ایران نے ہیلمند میں امریکیوں کو آ کے بچایا، جس کے پاسداران جو تھے مختلف جگہ پہ وہاں پر ساتھ لڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو جس تاجکستان کی فوج کی کندھے پر سوار ہو کے امریکہ کلاب کے راستے انٹر ہوا کابل میں، وہ بھول گئے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تو کہیں ان کو فارفور کا جو بیس ہے جس میں احمد شاہ مسعود کو 18 ہیلی کاپٹر دیے تھے انڈیا نے، اور جہاں وہ انہوں نے احمد شاہ مسعود کو انہوں نے $7 بلین کا اسپتال بنا کے دیا تھا، اور جہاں انہوں نے اس کو ٹھکانہ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اشرف غنی نے اب یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ افغان حکومت امریکہ اور نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر اگر طالبان کو شکست نہیں دے سکی تو امریکہ اور نیٹو فورسز کے جانے کے بعد افغان حکومت طالبان کو کیسے شکست دے گی؟ یہ میرا نہیں خیال کہ جی اشرف غنی صاحب، ظاہر ہے کچھ باتیں فیس سیونگ کے لیے بھی کہا جاتی ہیں، انہوں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بڑا سموتھلی ٹیک اوور کر لیں گے انخلا کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ اس سے زیادہ مختلف ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ طالبان کو افغان فوجیں جو ہیں وہ ریزسٹ کر سکتی ہیں۔ نمبرز حالانکہ طالبان کے ان کے آدھے ہیں۔ امریکہ نے وہ ایک اور بات بھی کہنی شروع کی ہے، اور وہ یہ انہوں نے کہی ہے کہ جی ہمارے جو بیسز ہیں اس خطے میں وہ 22 بیسز ہیں ہمارے پاس، اور ہم انہیں وقت پڑنے پر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی گراؤنڈ ریالٹی یہ کہ جب آپ کے یو ہیڈ سولجرز آن دا گراؤنڈ، آپ نے دنیا کا سب سے بڑا بم افغانستان پہ گرا دیا، ایکسیسو یوز آف فورس کیا، اور آپ نئی اس انٹیٹی جس کو ہم طالبان کہتے ہیں ڈیفیٹ کر سکے، تو میرا خیال ہے کہ ریزسٹنس، ملٹری، یہ سب جو ہیں یہ کہنے کی باتیں یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ بجا فرمایا اوریا صاحب نے تمام باتیں ہسٹوریکلی بیکڈ فیکٹس کے ساتھ وہ سب کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے، اور جو اس میں سب سے بڑا اہم بدلاؤ ہے وہ جیو اکنامک پچ ہے چائنا کا بھی، اور چائنا کا انویسٹمنٹ ہے ایران میں بھی، اور جو چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے وہ نہیں ٹیک آف کر سکتا۔ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات نہیں کر رہی، میں بلوچستان میں امن کی بات نہیں کر رہی، جو چائنا کا تھرسٹ ہے وہ نہیں ٹیک آف کر سکتا اگر اس بیلٹ میں اتنا ہی کیوس اور وائلنس رہتا ہے، اور اسی لیے بعض مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایک مینجڈ کیوس یہاں رکھنا امریکن انٹرسٹ میں ہے، جس کو اب پیریفرل پاورز بہت فرنٹ فٹ پہ آ کے کاؤنٹر کر رہی ہیں۔ چائنا کاؤنٹر کر رہا ہے، ماسکو کاؤنٹر کر رہا ہے، ایران، ٹرکی اور یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اس کا حصہ بن رہی ہیں، جو خوش آئند بات ہے۔ جو جسے کہتے ہیں نا جو بیک کرٹن ہے اس پورے کانفلکٹ کا وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ہسٹوریکلی یہ تمام باتیں جو کہی گئیں وہ بالکل بجا ہیں، لیکن کیونکہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیریفرل پاورز کنٹرول لیں گی، اور ظاہر ہے اس میں ریزسٹنس آئے گی۔ میں ایک اور گزارش کرنا چاہتی ہوں، اور یہ مقبول جان صاحب نے بہت ساری عمدہ مثالیں دی۔ آپ دیکھیے کہ طالبان نے اس وقت بہت عمدہ ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ یہ ہے کہ انہوں نے کسی امریکی کو نہیں مارا، انہوں نے کسی چینی کو نہیں مارا، اور انہوں نے کہا ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے۔ تو میرا خیال ہے کہ طالبان اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہے ہیں، اور اس ری پوزیشن کو کلٹیویٹ کرنا چاہیے۔ افغانستان میں جو لوگ اس وقت پیس پروسیس اور نیگوسیشنز کا حصہ ہیں، ان میں سے بھی کچھ جو ہیں وہ کلی طور پر انویسٹڈ نہیں ہیں پیس پروسیس میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کے اندر سے ایسے فیکشنز اٹھ سکتے ہیں جو ایک پیس فارمولا دے سکیں، انڈیجنس پیس فارمولا دے سکیں، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ تواتر کے ساتھ تمام ملک، ماسکو، ایران، ٹرکی، پاکستان، چین، یہ وہ ملک ہیں جو پھر اب انویسٹڈ ہیں کہ جو بھی اندر فیکشنز امن کی طرف بڑھتے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے،
کیا صورتحال سامنے آئے گی؟ ایک بات بالکل واضح ہے، طالبان پوزیشن آف پاور پہ ہیں، طالبان پوزیشن آف پاور پہ رہیں گے، یہ دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے۔ وہ کتنا حصہ دوسروں کو دیتے ہیں اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ حاصل کرنے کے لیے، لیگیلٹی حاصل کرنے کے لیے، اس پہ بات ہونی ہے۔ تو پھر ایک اور بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنرل صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر طالبان پاور میں ہیں اور پاور میں رہیں گے تو طالبان کے پاور میں ہوتے ہوئے امن کے امکانات افغانستان میں کیا روشن رہیں گے؟ دیکھیں، جو طالبان کی اسٹریٹجی ہے جس کی بات ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ طاقت تو بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور وہ اقتدار میں آئیں گے۔ ایکسکیوز می جی، ہو یہ رہا ہے ملیٹریلی، ایک طرف تو وہ جن کا ابھی اوریا مقبول جان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ کور جو ہے کابل کو آئسولیٹ کر رہے ہیں اور تمام ایگزٹ اور انٹری روٹس نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ان پر وہ قابض ہو رہے ہیں تاکہ لاجسٹک سپورٹ جو ایگزٹ روٹس ہیں اور لاجسٹک سپورٹ کے روٹ ہیں اور جہاں سے ریونیو آتا ہے اس پر وہ قابض ہو جائیں اور کابل کو آئسولیٹ کر لیں۔ سو ہنٹر لینڈ جنہیں ہم کہتے ہیں ان پر وہ اپنا روز بروز قبضہ بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کابل پر حملہ آور نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ وہ یہ دے رہے ہیں، ایک تو وہ اس پاس کا اور اس عہد کا احترام کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے سائن کیا، اگرچہ امریکہ اس کو وائلیٹ کر چکا ہے۔ امریکہ نے انہیں یو این کی ٹیررسٹ لسٹ سے ڈی لسٹ ابھی تک نہیں کیا، ان کے جو قیدی ریلیز کرنے تھے ان کو ریلیز نہیں کروایا، اس کے باوجود انہوں نے کسی فارنر پر اور بالخصوص امریکن پر وہ حملہ آور نہیں ہوئے، اور وہ 31 مئی کی ڈیٹ کو 9/11 تک بڑھانے کے باوجود جو کہ ایگریمنٹ کا حصہ نہیں تھی اس پر بھی وہ ضبط دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف ان کی یہ اسٹریٹجی ہے، دوسری طرف وہ دنیا کے 3 میجر کنسرنز کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ عورت کی تعلیم اور کاروبار پر اور اس کی نامل آزادی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہماری سوائل کسی دہشت گردی کے لیے کسی انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم کو یہاں پر نہ پنپنے دیا جائے گا، نہ یہ زمین استعمال کرنے دی جائے گی، اور نہ ہم عام معافی کا اعلان کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ متحارب گروپ رہے ہیں ان کو بھی ہم اکاموڈیٹ کریں گے۔ تو ہیومن رائٹس وائلیشن اور ایکسٹریمزم، ریلیجس ایکسٹریمزم اور انٹرنیشنل کنسرنز آن ٹیررزم، ان تینوں کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں پھر اس کا مطلب جنرل صاحب کہ 90s کے طالبان اور اب کے طالبان میں آپ کافی فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت فرق ہے، اور یہ جو 3 ماہ کا کریٹیکل ٹائم وہ لینا چاہتے ہیں، اس میں اشرف غنی گورنمنٹ کو وہ آئسولیٹ کر کے کولیپس ہونے پر مجبور کر دیں گے، اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئیں گے یا میجر حصے پر قابض ہو جائیں گے تو جو باقی فیکشنز ہیں ان کو ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا۔ اب وہ دیکھنا ہے کہ اس وقت وہ کتنے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو وعدے وہ کر رہے ہیں ان پر کتنا عمل کرتے ہیں تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے۔ رائٹ سر، بالکل صحیح ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لینا، پھر ایک یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اس ساری نئی پیدا ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس میں انڈیا کی انویسٹمنٹ جو ہے کیا وہ سیف ہے؟ انڈیا نے جو پاکستان کے خلاف افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر ابھی جو پاکستان میں تازہ حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ہمارے افسران اور جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو داسو والا واقعہ ہے جس کو ابھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ ٹیررزم ایکٹ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کہاں سے ہو رہی ہیں اور ہم اس کو مزید سیکیور بنانے کے لیے پاکستان کو کیا کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہما صاحبہ، ابھی جو بات ہو رہی تھی اس کے نتیجے میں ایک سوال جو پیدا ہوا اور میں آپ کے سامنے رکھ کے گیا تھا بریک پر جانے سے پہلے، کہ جب طالبان یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی سرزمین ہم کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ لیا جاتا ہے کہ داعش کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے ان کی۔ دوسرا، ہم اس کا یہ مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دہشت گرد افغانستان کے راستے سے پاکستان بھیجے۔ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں، لاہور کا بلاسٹ ہو یا ابھی جو بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، یا پھر داسو والا واقعہ جو ہے وہ چائنیز بس پر حملے کا، یا اس کو ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، ابھی حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان امکانات کو؟ کیا بھارت کی ساری انویسٹمنٹ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں انہوں نے افغانستان میں کی تھی، کیا وہ ختم ہونے جا رہی ہے؟
میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ بھی اوور نائٹ ہونے والا ہے، کیونکہ بھارت نے بھی اپنے سمجھیے جڑیں یا ٹینٹیکلز افغانستان میں بہت پھیلا لی تھی. آپ کو پتہ ہے ابھی جو ایک علاقہ طالبان نے قبضے میں کیا، وہاں سے بہت کروڑوں میں پاکستان کی کرنسی ملی، اور وہ جو جگہ تھی وہ رو اور NDU کے پاس تھی. تو یہ بات تو بالکل طے ہے، اور ہم تو ڈوسیئر تیار کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دے چکے ہیں کہ جی افغانستان کی جو زمین ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. اور آج بھی ISPR کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم پر افغانستان کے سائٹ سے اٹیک ہو رہے ہیں، اور کجا اس کے کہ ہمیں بلیم کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں. اور پاکستان نے تو دیکھیے کتنا وار فوٹنگ پہ آ کر فینسنگ بھی کی ہے، اتنے مشکل بارڈر پہ، اس بارڈر پہ فینسنگ کرنا انتہا سے زیادہ مشکل کام ہے. یہ سب کیا ہے. ریفیوجیز کے لیے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انہیں افغانستان کی ہی سائٹ پر رکھیں، پاکستان کی سائٹ پہ آنے بھی نہ دیں، تاکہ ان کا جو سٹیٹس ہو وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ کا ہو، اور پھر وہ دوبارہ چلے جائیں اگر صورتحال خراب ہوتی ہے. تو پاکستان وہ تمام چیزیں کر رہا ہے جہاں اس کو اس بات کا علم ہے کہ وہاں پر اسپوائلرز بشمول بھارت دیگر بھی کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور اس کیوس کا فائدہ اٹھائیں گے پاکستان کو مزید نقصان دینے کے لیے. طالبان ابھی طاقت میں نہیں ہے جی. طالبان تو ابھی خود ریزسٹنس کے موڈ میں تھے نا جی. تو اگر طالبان نے کہا ہے کہ اگر وہ لیجٹمیٹلی پاور میں آتے ہیں تو وہ یہ تمام چیزیں کریں گے، اور وہ جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کے خدشات کو ایڈریس کر رہے ہیں، ہمارے خدشات کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. ویمن رائٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال تھا، ابھی جنرل صاحب نے بتایا، انہوں نے اس کو فلیگ کیا ہے. اسی طرح افغان زمین میں کیا ISIS اور دوسرے دیگر اس طرح کے عناصر کو بشمول تحریک طالبان پاکستان کو جڑ پکڑنے کی اجازت دی جائے گی، اس کا بھی انہوں نے کہا وہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ایکچولی یہ انہوں نے سینٹینس ہے ان کا جملہ اگر میں کوٹ کروں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور جو ہماری ہیں، جو ہمارے ریسورسز ہیں، جو ہمارے منرلز ہیں، اس کو ایکسپلور کریں. جو میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹ میسج تھا چائنا کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ بہت پولیٹیکلی سیوی طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے آپریشنلی ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیں ارد گرد کے علاقوں کو، اور جو اربن سینٹرز ہیں ان کو لاجسٹکلی وہ اسٹرینگولیٹ کریں، اور پھر بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی کانفرنٹیشن کے افغان حکومت جو ہے وہ صلح کی طرف یا کسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف چل جائے. لیکن میں اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ دس از گوئنگ ٹو ہیو اوور نائٹ 40 سالہ کانفلکٹ ہے، یہ 40 دن میں تو ختم نہیں ہوگا نا جی. تو بہت سارا بیک اینڈ فورتھ ہوگا، اور وہی بیک اینڈ فورتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اشارے خوشائند ہیں، کیونکہ اس وقت ایک ایلیمنٹ آف فلیکسیبلٹی اور کلٹیویٹنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی ایز پر انٹرنیشنل نارمز کرتی ہوئی طالبان ہمیں نظر آتے ہیں جو پوزیشن آف پاور. بالکل صحیح ہے. 90s میں ہم اوریہ صاحب اگر طالبان کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں اکانومی نظر آتا ہے، اور اس کے لیے اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لیے، پیسوں کے حصول کے لیے بعض ایسے اقدامات بھی کیے گئے جن کو ہم انلیگل مینز کہتے ہیں. اوپیم وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ کے خیال میں جو انیشیٹو پرائم منسٹر عمران خان بھی جس کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تاشکند سے یا پشاور سے ازبکستان تک جو ہے وہ ٹرین چلانا چاہتے ہیں اور جو ہے وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو سپورٹ کریں گے، ویلکم کریں گے طالبان اگر وہ طاقت میں آتے ہیں مستقبل میں؟ نہیں، آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. افغانستان میں جس وقت طالبان رول تھا تو 97% پاپی جو تھی وہاں گرو ہوتی تھی، جس کا 24% خریدار امریکہ تھا، اور جس کا 26% خریدار یورپ تھا، اور 14% چائنا میں جاتی تھی. ملا عمر نے ود ون اسٹروک آف پین پوری پاپی ختم کر دی تھی، جس سے بلینز آف ڈالر انکم ہوتی تھی. اور افغانستان کو آپ نے شاید دیکھا، میں نے بہت قریب سے اس زمانے میں دیکھا ہے اس کو. افغانستان ایک سیلف سسٹینیبل کنٹری تھا. ایک تو بات کہہ لیجیے کہ طالبان کو بڑا الزام تھا کہ یہ اس کو کاشت کر رہے ہیں اور اپنی منی جنریشن کر رہے ہیں اس سے. نہیں، کس کا؟ میں آپ کو انٹرنیشنل فیکٹ بتا جی کہ دنیا میں وہ حیران تھے. میں تو UNFDAC کی میری نوکری رہی ہے کہ ہم تو کولمبیا میں ہم ہیلی کاپٹر لے کے جاتے تھے. یہ ایک آرڈر سے ختم ہوا ہے. یہ تو امریکہ آیا ہے تو اس نے اپنی انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے اپنے، چونکہ جہاں کنزمپشن ہوتی ہے انکم تو وہاں جاتی ہے، اس نے وہاں پر دوبارہ پاپی گرو کروائی ہے اس علاقے کے اندر. یہ کس کے پاس تھا؟ یہ پوری پٹی کس کے پاس تھی؟ ننگار والی، جہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، امریکن کے پاس تھی. ہم یہی سے تو آپ کے بلوچستان کے انسرجنٹ آتے تھے. ایک بات یہ، اور دوسرا انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے حساب سے بھی پورے افغان قوم سے اسلحہ واپس لیا تھا.
नामुमकिनात में से था। अच्छा, अब दो चीजें मैं छोटी छोटी अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान मूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जब उनसे उस वक्त एक्सपेक्ट करें जब वो खुद लड़ रहे थे। हुमा बकाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। आज 2014 के अंदर अंदाजा हो गया था कि हम हार रहे हैं। कतर का ऑफिस खुला था, तैयब आगा वहां पर होता था सऊदी अरब में। सऊदी जो इंटेलिजेंस चीफ था मकरन, उसने कहा अलकायदा से अलहदगी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो खुद लड़ रहे हैं, अलकायदा का महाज क्यों खोले? और आप उसने कहा गर्मी होगी। अहमद शाह पाशा साहब जहां से गए उन्होंने मकरम को कहा अब तुम खुद भुगतो, अब तुम आउट हो अफगानिस्तान से। आज अब सऊदी अरब आउट है, वो जो कभी उनके साथ हुआ करता था। ये इतनी छोटी सी गलती। अब मसला यह है कि एक ख्वाब नहीं देखने चाहिए बड़े बड़े। अफगानिस्तान में एक जॉइंट कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं बन सकती। ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बन सकती। आप इमरान खान को और उसको नवाज शरीफ को और जरदारी को बिठाएं, गवर्नमेंट बनाओ। आप नरेंद्र मोदी को और सोनिया गांधी को बिठाएं, गवर्नमेंट बनाओ। आप जो बाइडेन को, ट्रंप को बुलाएं, कभी जिंदगी में नहीं बनी। होता यह है कि एक कंप्रोमाइज गवर्नमेंट होती है, और तालिबान चाहते भी यही है कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके कंप्रोमाइज गवर्नमेंट करें। उन्होंने वीक कर लिया हुआ है और वीक हो चुके हुए हैं। आज उन्होंने शबरगान पे हमला किया। शबरगान जो है दोस्तम का हेडक्वार्टर था, आज उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। शबरगान के ऊपर, शबरगान कभी ख्वाब था। शबरगान वो था जिसमें तालिबान गाली थे, जहां नाम लेने वाले को कत्ल कर। ये वो जगह है जहां से 3000 तालिबान को उठा के कंटेनर में बंद करके दश्ते लैला में छोड़ा था, मारे गए थे। मसला यह है कि बड़ा ख्वाब ना देखें। वहां बड़ा ख्वाब, ये कंसेंसस गवर्नमेंट दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बन सकती। आप श्रीलंका में बना के दिखाएं मुझे कंसेंसस गवर्नमेंट, इतनी लंबी लड़ाई रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान बना के दिखाएं आप मुझे, मतलब आप कह रहे हैं कि इस बात का इम्कान तकरीबन 100% है कि तालिबान जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं, ताकत में आ रहे हैं अफगानिस्तान में। हाँ, सपोर्ट करेंगे। देखें हो क्या रहा है जो आप समझ नहीं रहे। चाइना की इस वक्त सब मेजर इन्वेस्टमेंट है। 2014 में जो ठेके हुए थे हांगकांग में $1 ट्रिलियन मादनियात के, उसमें चाइना के पास सारे मेजर ठेके हैं। अमेरिकन कांग्रेस ने कहा था कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज। ये क्या हो रहा है? ठीक, अच्छा, उनका इंटरेस्ट है। रशिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी है। सारा मोबाइल सेक्टर वो ले चुका हुआ है। जो गर्म पानी वो ख्वाब देखता था, वो गर्म पानी उसको आराम से मिल रहा है। वो चाहते ये हैं कि किसी एक पार्टी को थोड़े लेवल पे, हायर लेवल पे रख के कंप्रोमाइज करा के। ईरान को भी पता है वो नहीं रह सकता। हिज़्ब वादत जो है एक आइलैंड के तौर पे नहीं रह सकती। बिल्कुल सही है सर। मुझे अब 2 सवाल पैदा हो रहे हैं, आपको समझना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहता हूं, और जनरल साहब 2 सवाल मेरे ज़हन में पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि इस पूरी डिस्कशन में हमने अमेरिका का बहुत कम जिक्र किया है। आप अमेरिका को आने वाले दिनों में उसका क्या वो खामोश तमाशाई है या उसका कोई किरदार देखते हैं? दूसरा, आने वाले दिनों में आप अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में सवाल कर रहा हूँ, पीस, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड, कैसा मंजर देख रहे हैं? ओके, अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए वो 20 साल अपना सर दीवार से टकरा के निकल तो गया है। लेकिन एक सुपर पावर है, उसके पास वसाइल भी हैं। यूनाइटेड नेशन में उसकी बहुत बड़ी रसाई है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन उसी के कहने पे चलती है। तो पॉलिटिकली एंड जियो पॉलिटिकली बहुत मजबूत मुल्क, बहुत वसाइल, वो इतनी आसानी से यहाँ से बेदखल होना पसंद नहीं करेगा। आप ये बेल्ट देखें, चीन, पाकिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, अगर इन इलाकों से तो उसकी कोई पजीराई हो नहीं रही। अब अगर इनके सेंटर में वो अमन कायम होने दे जिसमें तमाम तर वो इशाराएं खुल जाएं जिनका अभी औरिया मकबूल जान साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि रशिया आराम से वार्म वाटर्स तक पहुंच जाए, चाइना आराम से सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ जाए, और सब कुछ हंकी डोरी हो जाए अफगानिस्तान के अंदर और अमन कायम हो जाए, और इसमें से अमेरिका का इन्फ्लुएंस माइनस होता नजर आता है, तो इतनी आसानी से वो सब कुछ होने नहीं देगा। मैं इस बात का जो क्रिएटेड कैओस या ये क्रिएटेड कैओस की थ्योरी का मैं इसलिए कायल हूं कि 20 बरस बैठने के बाद उन्होंने जो हुकूमत थी उन न 20 बरस के वक्त को इस्तेमाल किया, न वसाइल को इस्तेमाल किया, न अपने इन्फ्लुएंस और कंट्रोल को इस्तेमाल किया, न उस हुकूमत को नेगोशिएशन टेबल पे बिठाया जिसको वो बरसर इक़्तिदार लाए थे और जिसकी फौज खड़ी की थी। तो ये बाय डिजाइन वो एक ऐसा कैओस कंट्रोल्ड खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुमा बुकाई साहब और या मकबूल जान साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।